ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ گلستان اردو چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کی اس ویڈیو میں ہم آکسفورڈ کے سلیبس کے مطابق جماعت اول پہلی کلاس کی اردو شامل نصاب نظم حمد پڑھیں گے۔ حمد کی بلند خوانی اور نظم خوانی کریں گے، اس کے بعد مشقی سوالات کے جوابات بھی دیں گے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ یہ تو بتاؤ کس نے انسان کو ہے بنایا؟ اللہ نے بنایا، اللہ نے بنایا۔ یہ تو بتاؤ کس نے پھولوں کو ہے بنایا؟ اللہ نے بنایا، اللہ نے بنایا۔ یہ تو بتاؤ کس نے تتلی کو ہے بنایا؟ اللہ نے بنایا، اللہ نے بنایا۔ یہ تو بتاؤ کس نے مچھلی کو ہے بنایا؟ اللہ نے بنایا، اللہ نے بنایا۔ فوزیہ احسان کی لکھی ہوئی یہ نظم ہے جس کی ہم نے ابھی نظم خوانی کی۔ مختصر سی ہم اس کی وضاحت یا تشریح کہلائیں کرتے ہیں۔ یہ تو بتاؤ کس نے انسان کو ہے بنایا۔ فوزیہ احسان اس نظم کے پہلے شعر میں یہ کہنا چاہتی ہیں سوالیہ انداز میں بچوں سے، یہ بتائیں بچوں کہ انسان کو کس نے بنایا۔ پھر اگلے مصرعے میں وہ خود ہی جواب دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ نے بنایا ہے، اللہ ہی نے انسان کو بنایا ہے۔ دوسرے شعر میں یہ تو بتاؤ کس نے پھولوں کو ہے بنایا۔ سوالیہ انداز میں شاعرہ کہتی ہیں کہ بچوں آپ بتائیں کہ پھولوں کو کس نے بنایا ہے، آپ بتائیں کہ پھولوں کو کس نے بنایا ہے۔ تو وہیں سوالیہ انداز میں پہلے مصرعے میں سوال کرتی ہیں اور پھر دوسرے مصرعے میں اسی سوال کا جواب دیتی ہیں کہ پھولوں کو اللہ نے ہی بنایا ہے۔ شعر نمبر 3 ہے یہ تو بتاؤ کس نے تتلی کو ہے بنایا، یعنی تتلی کو کس نے بنایا ہے۔ اور اگلے مصرعے میں جواب دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ اللہ نے بنایا ہے، تتلی کو اللہ نے ہی بنایا ہے۔ یہ تو بتاؤ کس نے مچھلی کو بنایا ہے، اور یعنی مچھلی کو کس نے بنایا ہے، مچھلی کو کس نے پیدا کیا ہے بچوں آپ بتائیں۔ تو اگلے مصرعے میں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے خود کہتی ہیں کہ مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ ہم نے اس نظم خوانی کی اور مختصر سی ہم نے اس کی وضاحت اور تشریح کی۔ اب آئیں ہم اس کے معروضی سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ تو معروضی سوالات میں سوال نمبر 1 ہے درست جواب کے دائرے کو پنسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ تو سوال نمبر 1 کا جز نمبر 1 ہے کس نے ہے بنایا پھولوں کو۔ تو اس کے 4 انہوں نے جوابات دیے ہیں، ان میں سے آپ نے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے اور اس کو خالی جگہ میں بھی لکھنا ہے اور دائرے کو پنسل سے بھرنا بھی ہے۔ تو پہلے اس جز کا جواب کس نے ہے بنایا پھولوں کو۔ جز نمبر 2 ہے کس نے ہے ڈیش پھولوں کو۔ اس کے انتخابات ہیں چلایا، اڑایا، بنایا اور سنایا۔ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ کس نے ہے بنایا پھولوں کو۔ یہاں پہ اس کو ہم پنسل سے بھر دیں گے، کس نے ہے بنایا پھولوں کو۔ جز نمبر 3 ہے کس نے ہے بنایا ڈیش کو، تتلی کو، مچھلی کو، پھولوں کو اور انسان کو۔ تو اس سوال کا درست جواب ہے مچھلی کو۔ ویسے تو یہ سارے اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں، لیکن اس نظم کے تحت ہم نے اس کو درست جواب کا انتخاب کرنا ہے، تو اسی لیے اس کا درست جواب جو ہے وہ مچھلی ہے، کہ مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے۔
جز نمبر 4 ہے کس نے ہے بنایا ڈیش کو، تتلی کو، مچھلی کو، پھولوں کو اور انسان کو۔ اس سوال کا درست جواب ہے مچھلی کو۔ اس سوال کا جواب ہے، پہلے سوال کا جواب ہے تتلی کو، اور جبکہ اس سوال کا جواب ہے مچھلی کو۔ مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں جز نمبر 4 کی طرف۔ تو کس نے ہے بنایا ڈیش کو؟ کس نے بنایا ہے ڈیش؟ جی، تو کس نے بنایا ہے، کس نے ہے بنایا ڈیش کو؟ تو اس سوال کا جواب ہے کس نے ہے بنایا پھولوں کو۔ تو اس کو ہم یہاں پہ رنگ بھر دیں گے، پھولوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اس کے بعد جز نمبر 6 ہے کس نے ہے بنایا ڈیش کو، تتلی، مچھلی، پھولوں، انسان۔ تو اس سوال کا جواب ہے انسان کو۔ انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے۔ تو ہم اس کھانے میں رنگ بھرتے ہیں کہ پھولوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی، یعنی انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے۔ سوال نمبر 1 کے بعد اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ خالی جگہ پر کیجیے۔ کس نے ہے بنایا ڈیش کو، تتلی کو۔ اس خالی ڈیش میں تتلی آئے گا۔ یعنی تتلی کو اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے۔ اگلا جواب ہے، سوال ہے کس نے ہے بنایا ڈیش کو۔ اس سوال کا جواب ہے کس نے بنایا ہے مچھلی کو۔ تو اب اس خالی ڈیش میں ہم مچھلی لکھیں گے۔ مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے۔ سوال نمبر 2 کے بعد سوال نمبر 3، نظم کے پہلے 2 اشعار خوش خط نقل کیجیے۔ یہ تو ہم کاپیوں میں کریں گے۔ سوال نمبر 3 کے بعد سوال نمبر 4 ہے انسان کو کس نے بنایا ہے۔ تو اس سوال کا جواب ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے۔ سوال نمبر 4 کا جز نمبر 2 ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی 2 چیزوں کے نام چن کر لکھیے۔ تو ان میں سے ہیں چاند، کتاب، سورج اور پنسل۔ تو ان چیزوں میں سے اللہ کی بنائی ہوئی شے وہ چاند ہے۔ چاند کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور سورج کو اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے۔ سورج کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ جز نمبر 3 ہے ان الفاظ کے شروع کی آوازیں لکھے۔ تو پھولوں کی شروع کی آواز کتاب میں ہی لکھی ہوئی ہے، پھا ہے، اور تتلی کی شروع کی آواز تے ہوگی، اور مچھلی کے شروع کی آواز میم ہے۔ میم اس کے شروع کی آواز ہے۔ جز نمبر 4 ہے ان الفاظ کے آخر کی آواز لکھیے۔ تو کس نے بنایا تتلی کو۔ ان میں سے کس کی آخری آواز سین ہے، نے کی آخری آواز بڑی یہ ہے، بنایا کی آخری آواز الف ہے یا یہ الف ہے، اور تتلی کی آخری آواز یہ ہے۔ تتلی کی آخری آواز یہ ہے۔ کو کی آخری آواز واو ہے۔ یہ اس سوال کا جواب ہے۔ جز نمبر 5 ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ان چیزوں کے نام لکھیں اور تصاویر بنائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کے نام چاند ہے، اور ستارے، بادل اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز ہے، اور چڑیا۔ اس کے بعد امی اور ابو،
امی اور ابو۔ یہ سوال مکمل ہو گیا۔ سوال نمبر 5 ہے جملے بنائیں، بتاؤ اور بنایا۔ تو بتاؤ کا جملہ ہم بنائیں گے، یہ تو بتاؤ کس نے انسان کو ہے بنایا۔ یہ اس سوال کا جواب ہو گیا، جملہ بن گیا۔ اور یہ تو بتاؤ کس نے پھولوں کو ہے بنایا۔ یا یہ تو ہم نے ویسے بچوں کو سمجھانے کے لیے کتاب کے اندر سے ہی کی تھی، تو ہم بتائیں گے کہ اس سے ہٹ کے بھی ہم جملے بنا سکتے ہیں۔ اگر کتاب سے ہی بنائیں گے تو بچوں کو آسان ہوگا، تو باہر سے بھی ہم بنا سکتے ہیں۔ بنایا، زمین کو اور آسمان کو کس نے بنایا ہے، ہم سب کو کس نے بنایا ہے۔ تو اس طرح ہم اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے ہم آواز الفاظ پر دائرہ بنائیں اور خالی جگہ میں لکھیے، جس طرح بنایا، چلایا۔ اور اسی طرح جز نمبر 1 تو کتاب میں ہی ہو گیا ہے۔ جز نمبر 2 کو کے آگے خالی خانہ جو ہے اس میں 2 الفاظ دیے ہیں، ان میں سے ایک کا ہم نے انتخاب کرنا ہے، دو نے۔ تو دو کو کا اہم آواز لفظ وہ کو ہے، تو ہم اس میں کو ہی لکھیں گے، کو۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں جز نمبر 3 کی طرف، یعنی کس اور کس کے آگے خالی خانہ ہے۔ خالی خانہ سے آگے 2 لفظ دیے ہیں، رب ہے اور اس دیا ہے۔ تو کس کا جو ہم آواز لفظ ہے وہ اس سے ہم اس کریں گے۔ اس کے بعد تو ہے، تو سے آگے 2 الفاظ دیے گئے ہیں، ایک تو کو ہے، لو ہے، اور دوسرا پھر اس سے۔ تو کا جو مترادف یعنی ہم آواز لفظ ہے وہ لو ہے، ہم لو کو خالی خانے میں لکھیں گے۔ جز نمبر 4 نے ہے اور لو۔ تو نے سے آگے خالی خانہ ہے، خالی خانے سے آگے ہے اور لو۔ تو نے کا جو مترادف ہم آواز لفظ ہے وہ ہے، تو ہم اس خالی خانے میں ہے لکھیں گے۔ اس سے آگے جو جز نمبر 6 ہے وہ تتلی ہے۔ تتلی سے آگے خالی خانہ ہے، خالی خانہ کے آگے 2 الفاظ ہیں، پھولو اور مچھلی۔ تو تتلی کا ہم آواز لفظ وہ پھولو نہیں ہے بلکہ مچھلی ہے، تو ہم مچھلی اس خانے میں لکھیں گے۔ اس سے آگے ختمہ اور سوالیہ نشان۔ سادہ جملے کے آخر میں ختمہ لگایا جاتا ہے، سوالیہ جملے کے سامنے سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے۔ تو پڑھیے اور ختمہ یا سوالیہ نشان لگائیں۔ تو یہ کون ہے، اس کے آگے سوالیہ نشان لگے گا۔ یہ علی ہے، یہاں پہ بات پوری ہو گئی ہے، تو جملے کے مکمل ہونے پہ ہم ختمہ لگاتے ہیں، تو ختمہ لگا دیں گے۔ یہ بستہ کالا ہے، ختمہ لگا دیں گے۔ یہ بستہ کس رنگ کا ہے، استفہامیہ جملہ ہے، سوال پوچھا جا رہا ہے، تو ہم سوالیہ نشان لگائیں گے۔ امی کہاں جا رہی ہیں، سوالیہ نشان لگا دیں گے۔ امی بازار جا رہی ہیں، اس سے آگے ہم ختمہ لگا دیں گے۔ اور اسی طرح طوطا رات کو سوتا ہے، ختمہ لگائیں گے۔ طوطا کب سوتا ہے، سوالیہ علامت لگائیں گے، کیونکہ یہاں یہ استفہامیہ جملہ ہے، پوچھا جا رہا ہے ہم سے۔ مانو بوٹی کھاتی ہے، تو بوٹی کھانا کھاتی ہے، یہ سوالیہ جملہ نہیں ہے بلکہ سادہ جملہ ہے، تو ہم ختمہ لگا دیں گے۔ مانو کیا کھاتی ہیں، اس کے آگے ہم سوالیہ نشان، سوالیہ علامت لگائیں گے۔ اگلا جو سوال ہے وہ صوتیات کا ہے، ارکان ملانے ہیں۔ تو تتلی ہے، تے اور تے کو ملانا ہے، لام اور یہ کو ملائیں گے تو تتلی بن جائے گی۔ امی ہے، الف اور میم، الف اور میم کو ملائیں گے، میم اور یہ کو ملائیں گے، امی۔ میم، مچھلی، میم اور چھین کو ملائیں گے، میم اور چھا کو ملائیں گے، لام اور یہ کو ملائیں گے تو مچھلی ہو جائے گی۔ اسی طرح بنایا ہے، بنایا کے اس میں نا
بے نون الف یا اور الف دونوں کو ملائیں گے تو بنایا۔ ستارے، سین تے الف، ستا رے اور یہ کو ملا کے لکھیں گے ستارے، ارکان مل گئے۔ چڑیا ہے، چڑیا کو چڑیا لکھیں گے۔ تو آگے ایک سرگرمی ہے، تو عزیز طلباء و طالبات، آپ خود اس سرگرمی میں نظم میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کے نام بدل کر اپنی نظم بنائیں۔ تو یہ آپ لوگوں کا جائزہ ہوگا، آپ خود ہی کریں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا کیا کروایا ہوا سبق آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ضرور ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ اسی طرح کی دیگر ویڈیو سے استفادہ کرنے کے لیے گلستان اردو چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ساتھ رہیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔